السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10 صورتوں کی تفسیر سیریز کا یہ 8واں پارٹ ہے، جس میں آج ہم سورہ اخلاص کی آسان اور مختصر تفسیر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صورت اگرچہ چھوٹی 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے یہ ایک مکمل اور کمپریہنسو یعنی ایک جامع صورت ہے۔ اس صورت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے یا مکہ کے مشرکین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا، انسب لنا ربک، کہ آپ ہمارے سامنے اپنے پروردگار کا نسب بیان کیجیے اور بتائیے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا کسی اور مادے کا بنا ہوا ہے۔ یعنی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مخلوق ہی کی طرح سمجھتے تھے۔ تو ان کے ان سوالات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی، جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا واضح اور فائنل ڈکلیریشن ہے۔ اور اس صورت کے حدیثوں کے اندر بڑے فضائل بھی آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، تو جن کو جمع ہونا تھا جب وہ جمع ہو چکے تو آپ نے اس صورت کی تلاوت فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن ہے یہ صورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے بنیادی تھیمز 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس سورہ اخلاص میں فرسٹ اینڈ فنڈامنٹل فیتھ یعنی اولین اور اساسی عقیدہ یعنی عقیدہ توحید کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت تردید ہے ان لوگوں کی جو پالیتھیزم یعنی شرک کا عقیدہ رکھتے تھے اور ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے، اور یہ آیت اعلان ہے پیور مونوتھیزم یعنی خالص توحید کا، کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا ترجمہ عموماً بے نیاز ہے کر دیا جاتا ہے، لیکن صمد کا جو پورا معنی اور مفہوم ہے، اردو زبان کا دامن اس کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے، کیونکہ صمد کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے وجود اور بقا میں ہرگز کسی اور کی محتاج نہیں، لیکن ہر مخلوق، آل کریشن اور ہر موجود شے اس کی محتاج ضرور ہے۔ اور ساتھ ہی آیت کریمہ تردید ہے ان کی بھی کہ جو اللہ کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا کرتے تھے۔ تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ یہ تیسری آیت تردید ہے ان لوگوں کی جو یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو جو ان لوگوں کا سوال ہے انسب لنا ربک، کہ آپ ہمارے سامنے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اس ذات کے نسب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو یعنی اس کا کوئی ہم پلہ، اس کی برابری کا نہیں ہے، کوئی اس کا ایکول نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ تردید ہے، کلی تردید یعنی کمپلیٹ نیگیشن ہے ہر طرح کے شرک کی، ان کی بھی جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے، اور ان کی بھی کہ جو خدا کے وجود کے ساتھ اوروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا تصور کر لیا کرتے تھے، اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی کہ جو نعوذ باللہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، یا بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ آیت کریمہ تردید ہے ان مجوسیوں کی بھی جو یہ کہا کرتے تھے کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے،
تو یہ ولم یکن لہ کفوا احد آخری آیت اس صورت کی یہ کمپلیٹ نگیشن ہے، کلی طور پر نفی ہے۔ تو اس صورت کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اس کی صمدیت اور اس کی بے نیازی کا بیان ہے، اور اس کے لیے اولاد اور نسب کی نفی ہے، اور ہر طرح کے شرک اور برابری کی مکمل تردید ہے۔ اور یہ صورت کمپلیٹ کانسیپٹ آف توحید کو پیش کرتی ہے، اسی لیے یہ نہ صرف ثلث قرآن ہے بلکہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔